اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وزیراعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں۔ بہت شکریہ سر خان صاحب وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب مفاہمت کی آپ پیشکش بھی کرتے ہیں، دوسرا سہیل افریدی صاحب کو فکس کرنے کے لیے آپ 9 مئی کی تیاریاں بھی گورنمنٹ کر رہی ہے، تو سر اس طرح پھر ٹیمپریچر کم کیسے ہوگا، مذاکرات کیسے ہوں گے، مفاہمت کیسے ہوگی، بات آگے کیسے بڑھے گی خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہد صاحب دیکھیں، جو ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں ٹیمپریچر نارملائز کرنے کے لیے، وہ ہماری پولیٹیکل ذمہ داری ہے، لیکن اگر 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آنے لگے ہیں یا ان کی فورینزک لیب کی رپورٹس آنے لگی ہیں تو وہ عدالتی کارروائی ہے۔ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وہ لیب کو بھیجی تھی، فورینزک لیب پنجاب کو، اور وہاں سے اس کی رپورٹ آ گئی جس میں یہ سارے سورما جو ہیں ماشاءاللہ خیر سے یہ سارے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں سہیل افریدی صاحب ہیں، تیمور صاحب ہیں، کامران صاحب ہیں، وہ عرفان سلیم صاحب ہیں، یہ تو اس میں چیزیں پروف ہو گئی ہے۔ اور یہ تو اکثر کہتے ہوتے تھے نا کہ لائیں دکھائیں، ویڈیو لائیں، ثبوت لائیں، فورینزک کریں، اب تو وہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ جو مذاکرات کی دعوت ہے دیٹ از اے پولیٹیکل اپروچ، لیکن یہ جو چیز ہے یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو اس میں بالکل شوق نہیں ہوا، مجھے تو ان کا سب کا پتہ ہے کیونکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ ہم تو پہچانتے تھے کہ اس ویڈیو میں سہیل ہے، اس میں تیمور ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں ڈمکانا ہے، اس میں ایکس وائی زیڈ کون کون ہے، ہم تو جانتے تھے ان کی شکلوں کو۔ ان دنوں میں 9 مئی کو جب یہ لوگ یہ وارداتیں کرنے کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ اپنی ویڈیوز جو تھی وہ اپلوڈ کرتے تھے تو ہم تو دیکھ لیتے تھے کہ یہ تو یہی لوگ ہیں۔ آج عدالت نے یہ کام کیا، اس پہ حالانکہ وقت اتنا نہیں لگنا چاہیے تھا جتنا لگ چکا ہے، لیکن دیر آیت درست آیت۔ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں یہ ایک تاثر پایا گیا تھا کہ 9 مئی کے کردار جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا تھا، جنہوں نے بالا حصار کوٹ پر، کور کمانڈر ہاؤس پر اس پر حملہ کیا تھا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، چک درہ فورٹ پر حملے کیے تھے، پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان پر حملے کیے تھے، کرنل شیر کے مجسمے کو توڑا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تو خیبر پختونخوا کے عوام نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ ابہام پیدا ہو رہا تھا کہ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی قانون نہیں ہے، یا قانون کی دونوں آنکھیں جو ہیں اس سے پٹی ہٹ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اس لیے ذرا ان کو جانے دو۔ تو میرے خیال میں یہ دیر آئے اچھا، دوسرا لیکن درست دوسرا ہے۔ خان صاحب ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے، بشرا بی بی صاحبہ سے منسوب مشال یوسف زئی صاحبہ کا ایک بیان جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس میں مشال یوسف زئی کہتی ہیں کہ بشرا بی بی مفاہمت اور مذاکرات کی جو ہے وہ نہ صرف بھرپور حامی ہے بلکہ جو سابق خاتون اول ہیں وہ مقتدرہ اور بانی کے درمیان جو محاذرائی ہے اس کی مخالف بھی ہیں۔ یہ آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے؟ یہ بیان اسی طرح ہی ہوگا جیسے دیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ بات اسی طرح ہی ہے تو پھر تو بڑی خوشائند بات ہے، پھر تو مذاکرات پہ بیٹھنا بھی چاہیے، بات آگے بھی بڑھانی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ٹیمپریچر نارمل کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مشال یوسف زئی نے بات کی ہے تو آیا کیا وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے، یا ان کی ملاقات ان سے کب ہوئی ہے؟ بیکاز گزشتہ جو ہفتہ 10 دن میں جتنے ان کے پروگرامز ہوئے ہیں تو اس میں 2-3 پروگراموں میں میرے ساتھ بھی وہ بیٹھی تھی، تو وہ تو بالکل اینٹی سٹیٹ ایجنڈا لے کر بات کر رہی تھی، وہ تو بالکل مخالفانہ تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا سٹنٹ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ اگر حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو اس پہ سوچا بھی جا سکتا دوسرا ہے، لیکن اگر یہ سارے یہ مقدمات صرف قائم کرنے کے محض بعد محض اپنی اٹریکشن گین کرنے کے لیے اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اگر اس طرح کوئی انہوں نے سٹنٹ مارا ہے تو پھر میرے خیال میں انہوں نے غلط کیا ہے۔ اور دوسرا آنے والے دنوں میں پھر آپ کیا منظرنامہ دیکھیں گے ادھر؟ جب یہ بات آگے بڑھے گی، پروسیکیوشن چونکہ آگے بڑھے گی اور معاملات لے کر آگے بڑھے جائیں گے تو 9 مئی کو لے کر، تو آپ کیا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں کے پی میں؟ پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں؟ منظرنامہ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اور بس اتنا ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جس طرح پنجاب سے خیر سے ساری صفائی ستھرائی ہو گئی ہے، بلوچستان سے ہو چکی ہے، سندھ سے ہو چکی ہے، کشمیر سے ہو چکی ہے، لے دے کے خیبر پختونخوا رہ گیا تو انشاءاللہ یہاں سے بھی یہ گند وند ٹھکانے لگ جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ حکومت تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، گورننس سے ان کو کوئی
सरोकार नहीं है, वो तो बबांगे दोहल कहते हैं कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू नहीं विद तो डेवलपमेंट, खान साहब गवर्नेंस, तरक्की। देखें केपी का मिजाज जो है वो आप बहुत बेहतर समझते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आप केपी से हैं, केपी का मिजाज समझते हैं। वहाँ एक तरफ तो आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जब इन मुकदमात को आप स्पीड अप करेंगे और इनको आगे लेकर बढ़ेंगे तो वहाँ लोग जो हैं अवामी नुमाइंदे उनके लोग बाहर भी आ सकते हैं, एहतजाज भी हो सकते हैं, तो फिर ऑपरेशन भी चल रहा है, आप वहाँ आपके बकौल सफाई सुथराई भी कर रहे हैं, तो ये दोनों महाज कैसे लेके चलेंगे आप? मेरे ख्याल में इनके होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल नहीं हो सकता, इनके होते हुए खैबर पख्तूनख्वा तरक्की नहीं कर सकता, इनके होते हुए गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती है। ये बीच में से हटेंगे, सबसे बड़ी वायरस ये खुद है, ये जमात है, ये जत्था है, तबका है, फिरका है, जो भी आप इसको कहते हैं, ये इनकी हुकूमत है। ये चीजें नहीं होंगी तो खैबर पख्तूनख्वा में आज इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। आप मुझसे लिख के ले लें, अगले चंद दिनों में वहां पे अमन बहाल हो सकता है, एक और बिकॉज बात पे अमन की एक और बर्बादी बात में इनका हाथ शामिल खान है। साहब, आखिरी बात जी। जो मैं समझना चाह रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, अभी थोड़ी देर बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम नशर भी करेंगे। वो कह रहे थे कि भाई इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट मगरूर हो चुकी है और वो अपोजिशन के सीने पे धमाल डाल रही है, गिरी हुई अपोजिशन के सीने पे। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई यही कसूरवार हैं, इन्हीं की वजह से तरक्की नहीं होगी, ये सारी चीज़ें इनको हटाना मकसूद है। तो फिर सर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा। जब एक सिस्टम को अपोजिशन ही नहीं होगी तो वो सिस्टम कैसे चलेगा, वो पायदार कैसे होगा? सर मुझे ये बताइए, इज दिस अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन थी जो कहती है कि हमें गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है? गवर्नेंस में तो अमन भी आता है। क्या ये सुहेल अफरीदी साहब की स्टेटमेंट नहीं है? क्या उसकी काबीना के वजीरों की स्टेटमेंट नहीं है? क्या आपकी स्टेट की पॉलिसी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये एक तरफ जा रहे होते हैं कौमी पॉलिसी पर, और खैबर पख्तूनख्वा दूसरी साइड में जा रहा होता है? क्या बहुत ये बात शुक्रिया गलत जी। है? इख्तियार कोई वली इसको खान डिनाई साहब कर हमारे साथ सकता है? मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे।